بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 109، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ دنیا کی بے ثباتی کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا، میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ یہ بظاہر شیریں و خوشگوار، تر و تازہ و شاداب ہے۔ نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو محبوب ہوتی ہے اور اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے مشتاق بنا لیتی ہے۔ وہ جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی ہے اور دھوکے اور فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے۔ نہ اس کی مسرتیں دیر پا ہیں اور نہ اس کی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ وہ دھوکہ باز، نقصان رسا، عدلنے بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی اور مٹ جانے والی ہے، کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ جب یہ اپنی طرف مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کی انتہائی آرزوؤں تک پہنچ جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ نے بیان کیا ہے، یعنی اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو زمین کا سبزہ اس سے گھل مل گیا اور اچھی طرح پھولا پھلا، پھر سوکھ کر تنکا تنکا ہو گیا جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی مسرتوں کا رخ دیکھتا ہے وہ مصیبتوں میں دھکیل کر اس کو اپنی بے رخی بھی دکھاتی ہے، اور جس پر راحت و آرام کی بارش کے ہلکے ہلکے چھینٹے پڑتے ہیں اس پر مصیبت و بلا کی دھواں دھار بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کے ہی مناسب حال ہے کہ صبح کو کسی کی دوست بن کر اس کا دشمن سے بدلہ چکائے اور شام کو یوں ہو جائے کہ گویا کوئی جان پہچان ہی نہ تھی۔ اگر اس کا ایک جانب شیریں و خوشگوار ہے تو دوسرا حصہ تلخ اور بلا انگیز۔ جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو وہ اس پر مصیبتوں کی مشقتیں بھی لاد دیتی ہے۔ جسے امن و سلامتی کے پر و بال پر شام ہوتی ہے تو اسے صبح خوف کے پروں پر ہوتی ہے۔ وہ دھوکہ باز ہے اور اس کی ہر چیز دھوکہ، وہ خود بھی فنا ہو جانے والی ہے اور اس میں رہنے والا بھی فانی ہے۔ اس کے کسی زاد میں سوائے زاد تقوی کے بھلائی نہیں ہے۔ جو شخص کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کے سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے، حالانکہ اسے اپنے مال و متاع سے بھی جلد ہی الگ ہونا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا اور اس نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا، اور کتنے ہی اس پر اطمینان کیے بیٹھے تھے جنہیں اس نے پچھاڑ دیا، اور کتنے ہی رعب و تنتنے والے تھے جنہیں حقیر و پست بنا دیا، اور کتنے ہی نخوت و غرور والے تھے جنہیں ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والی چیز، اس کا سرچشمہ گدلا، اس کا خوشگوار پانی کھاری، اس کی حلاوتیں ایلوا کے مانند تلخ، اس کے کھانے زہر حلاحل اور اس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے بودے ہیں۔ زندہ رہنے والا معرض ہلاکت میں ہے اور تندرست کو بیماریوں کا سامنا ہے۔ اس کی سلطنت چھن جانے والی، اس کا زبردست زیر دست بننے والا، مالدار بدبختیوں کا ستایا ہوا اور ہمسایہ لٹا لٹایا ہوا۔ کیا آپ انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی و شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے؟ وہ دنیا کی کس کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسا کیسا ترجیح دیتے رہے، پھر بغیر کسی ایسے زاد و راحلہ کے چل دیے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا۔ کیا آپ کو کبھی یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے ان کے بدلے میں کسی فدیے کی پیشکش کی ہو، یا انہیں کوئی مدد پہنچائی ہو، یا اچھی طرح ان کے ساتھ رہی سہی ہو؟ بلکہ اس نے تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انہیں عاجز و درماندہ کر دیا، اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ناک کے بل انہیں خاک پر پچھاڑ دیا اور اپنے کھروں سے کچل ڈالا، اور ان کے خلاف زمانے کے حوادث کا ہاتھ بٹایا۔
आपने तो देखा है कि जो ज़रा दुनिया की तरफ झुका, उसे इख्तियार किया और उससे लिपटा, तो उसने बदलते हुए तेवर अपने कैसे अजनबियत इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि वो हमेशा हमेश के लिए उससे जुदा होकर चल दिए। और उसने उन्हें भूख के सिवा कोई ज़्यादा राह न दिया और एक तंग जगह के सिवा कोई ठहरने का सामान न किया और सिवाय घुप अंधेरे के कोई रोशनी न दी और नदामत के सिवा कोई नतीजा न दिया। तो क्या आप इस दुनिया को तरजीह देते हैं या उसी पर मुतमईन हो गए हैं या उसी पर मरे जा रहे हैं? जो दुनिया पर बेएतमाद न रहे और इसमें बेखौफ व खतर रहे, उसके लिए ये बहुत बुरा घर है। जान लो, और हकीकत में तुम जानते ही हो कि एक न एक दिन तुम्हें दुनिया को छोड़ना है और यहां से कूच करना है। इन लोगों से इबरत हासिल करो जो कहा करते थे कि हमसे ज्यादा कुव्वत व ताकत में कौन है। उन्हें लाद कर कब्रों तक पहुंचाया गया, लेकिन इस तरह नहीं कि उन्हें सवार समझा जाए। उन्हें कब्रों में उतार दिया गया, मगर ये कि वो मेहमान नहीं कहलाते। पत्थरों से उनकी कब्रें चिन दी नहीं और खाक के कफन उन पर डाल दिए गए और सड़ी गली हड्डियों को उनका हमसाया बना दिया गया। वो ऐसे हमसाए हैं कि जो पुकारने वाले को जवाब नहीं देते और न ज्यादतियों को रोक सकते हैं और न रोने धोने वालों की परवाह करते हैं। वो एक जगह हैं मगर अलग अलग। वो आपस में हमसाए हैं मगर दूर दूर, पास पास हैं मगर मेल मुलाकात नहीं, करीब करीब हैं मगर एक दूसरे के पास नहीं फटकते। वो बुर्दुबार बने हुए बेखबर पड़े हैं। उनके बुग़्ज़ व इनाद खत्म हो गए और कीने मिट गए। न उनसे किसी ज़रर का अंदेशा है, न किसी तकलीफ के दूर करने की तवक्को। उन्होंने ज़मीन के ऊपर का हिस्सा अंदर के हिस्से से और कुशादगी और विसत तंगी से और घर बार परदेस से और रोशनी अंधेरे से बदल लिया है। और जिस तरह नंगे पांव और नंगे बदन पैदा हुए थे, वैसे ही ज़मीन में पैवंद खाक हो गए और इस दुनिया से सिर्फ अमल लेकर हमेशा की ज़िंदगी और सदा रहने वाले घर की तरफ कूच किया। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ने फरमाया है, जिस तरह हमने मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया है और हम इसे ज़रूर पूरा करके रहेंगे,